ایک بوڑھا آدمی کسی جنگل سے گزر رہا تھا۔ اچانک ہی دور سے اسے کسی کی رونے کی آواز سنائی دی۔ قریب جا کر اس نے دیکھا تو ایک چوہا زاروں قطار رو رہا تھا۔ بوڑھا آدمی اس چوہے کے پاس گیا اور بولا، کیا ہوا ہے، اتنا کیوں رو رہے ہو؟ چوہے نے جواب دیا، میں ایک کمزور جانور ہوں، جنگل میں بہت بلیاں رہتی ہیں جو چوہوں کو کھا جاتی ہیں۔ مجھے بلیوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس ڈر کی وجہ سے سارا دن اپنے بل میں گھسا رہتا ہوں، ڈرا سہما رہتا ہوں۔ اس طرح ڈر کے جینے سے میں تنگ آ گیا ہوں۔ میں رو کر اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ وہ مجھے ایک بلی بنا دے تاکہ میں سکون سے بغیر کسی ڈر اور خوف کے بغیر زندگی گزار سکوں۔ وہ بوڑھا شخص ایک نیک آدمی تھا۔ اسے چوہے پر ترس آ گیا اور اس نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے اس چوہے کو بلی بنا دیا۔ اب یہ ڈرپوک چوہا بہت خوش تھا کیونکہ اب اسے بلی کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اس بوڑھے شخص کا اس راستے سے دوبارہ گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ چوہا جو بلی بنا ہوا تھا دوبارہ زور سے رو رہا تھا اور دعا مانگ رہا تھا۔ بوڑھے آدمی نے پوچھا، اب کیا ہوا ہے؟ چوہے نے جواب دیا، کچھ دن تو میں بلی بن کر بہت خوش رہا، پھر ایک دن جنگل میں موجود کتوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے بڑی مشکل سے جان بچائی، اب مجھے کتوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ وہ مجھے کتا بنا دے تاکہ میں سکون سے زندگی گزار سکوں اور مجھے کسی قسم کا خوف نہ ہو۔ بوڑھے آدمی نے پھر اللہ سے دعا کی اور وہ چوہا کتا بن گیا۔ کتا بن کر وہ بہت خوش تھا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ شیر نے اس پر حملہ کر دیا۔ شیر کے اس حملے کے بعد کتے کی تو جان پر بن گئی۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ ایک جھاڑی میں چھپ کر شیر سے بچ گیا۔ اب اس کو شیر سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اب وہ پھر ڈر کے مارے تھر کانپ رہا تھا اور رو کر اللہ سے دعا مانگ رہا تھا۔ اس کے بعد اس بوڑھے آدمی کا دوبارہ وہاں سے گزر ہوا اور پوچھا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ اس کتے نے جواب دیا، میری خواہش ہے کہ اللہ مجھے شیر بنا دے۔ شیر بہت طاقتور ہوتا ہے، جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا۔ شیر بننے کے بعد وہ بہت خوش تھا۔ اسے لگا کہ اب اسے کسی سے ڈر نہیں لگے گا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ شکاری اس کے پیچھے لگ گئے۔ وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا۔ اب اسے اور بھی ڈر لگنے لگا۔ بڑا جسم ہونے کی وجہ سے اس کے لیے چھپنا بھی مشکل تھا۔ اس کے بعد اس بوڑھے آدمی کا دوبارہ اس راستے سے گزر ہوا تو اس نے چوہے کی ایسی حالت دیکھی تو چوہے سے مخاطب ہو کر بولا کہ تم بھلا کچھ بھی بن جاؤ، تمہیں ڈر ضرور لگے گا۔ تم شیر بھی بن گئے، جنگل کے بادشاہ بھی بن گئے، لیکن پھر بھی ڈر کے جیتے ہو، کیونکہ یہ ڈر تمہارے اندر موجود ہے۔ تمہارا دل اسی ڈرپوک چوہے کا دل ہے۔ اپنے ڈر کو تمہیں خود ہی ختم کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اس چوہے کو سمجھ آ گیا تھا کہ بہادری سے جینے کے لیے اپنے اندر کے ڈر پر قابو پانا ہوگا۔ اس کے بعد اس چوہے نے اپنے آپ کو بدل کر ڈر کے بنا جینے کا فیصلہ کیا اور پھر سے چوہا بن گیا۔ دوستو، ہم میں سے بہت سے لوگ اسی چوہے کی طرح ہیں جو کسی نہ کسی ڈر کے ساتھ جیتے ہیں۔ ایک سٹوڈنٹ کو امتحان سے ڈر لگتا ہے، جاب کرنے والے کو اپنے باس سے ڈر لگتا ہے اور مزدور کو ٹھیکیدار سے ڈر لگتا ہے۔ والدین کو اولاد کے بچھڑنے کا ڈر لگتا ہے، لوگ کیا کہیں گے ہمیں اس بات کا ڈر لگتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں موت سے ڈر لگتا ہے۔ ڈر ایک ایسی بیماری ہے جو ہمیں زندگی میں کبھی کسی مقام پر نہیں پہنچنے دیتی۔ یہ ہماری صلاحیتوں کو کھا جاتا ہے، ہمارے پروں کو کاٹ دیتا ہے، ہمیں آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے، کیونکہ ڈر کر یا تو ہم اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں اور یا پھر خود کو ہی بدل دیتے ہیں۔ ایک بچہ جب چلنا سیکھتا ہے تو والدین کو ڈر لگتا ہے کہ وہ کہیں گر نہ جائے، لیکن وہ پھر بھی اس ڈر پر قابو پا کر اسے چلنا سکھاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو گرنے سے ڈرتا ہے وہ کبھی چلنا نہیں سیکھ پاتا۔ اور اگر اسی طرح کوئی پرندہ ڈر کی وجہ سے اپنے پروں کو ہی نہ کھولے تو وہ کبھی بھی آسمان کی بلندیوں کو نہیں چھو سکتا۔ دوستو، کامیاب لوگوں کو بھی ڈر لگتا ہے،
لیکن وہ اس ڈر کو خود پر کبھی حاوی نہیں ہونے دیتے۔ وہ اپنے ڈر پر قابو پاتے ہیں، اس کا سامنا کرتے ہیں اور اس سے جیت کر دکھاتے ہیں۔ کیوں ڈریں زندگی میں کہ کیا ہوگا؟ ہر وقت کیوں سوچیں کہ کچھ برا ہوگا؟ بڑھتے رہیں بس منزلوں کی طرف، اور کچھ نہیں تجربہ تو نیا ہوگا۔